اس کو جب گھر سے بہو اور بیٹے کی طرف سے بہت زیادہ تانے ملنے لگے تو وہ بیٹے سے اب بیزار سار رہنے لگا۔ اسے اس کی سوچ 30 سے 35 برس پیچھے لے گئی، جب ان کا بیٹا 2 سال کا تھا اور اس کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس وقت اس نے اپنے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا پوسا تھا۔ بیٹا جب تھوڑا بڑا ہوا تو بیجا ضد اور لاڈ پیار سے بگڑنے لگا۔ اس نے اپنی قلیل آمدنی سے اس کی ہر ضد پوری کی۔ جب بیٹا پڑھ لکھ کر ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھی ملازمت پر فائز ہو گیا تو اب اس شخص کو پوتوں اور پوتیوں کی یاد ستانے لگی اور اس کی شادی کی فکر ہونے لگی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کا کھانا پکاتا، اس کے کپڑے دھوتا، استری بھی کرتا۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کی گھر والی بھی آ جائے تو اسے بھی کچھ سکون ملے۔ آخرکار ایک اچھی جگہ بیٹے کا رشتہ طے پا گیا اور ایک بہت ہی خاندانی لڑکی اس کی بہو بن کر گھر میں آ گئی۔ شروع میں تو اس بڈھے آدمی کو کھانا ملتا رہا، لیکن کچھ ماہ کے بعد بہو کہنے لگی کہ میں اتنا سارا گھر کا کام کرتی ہوں، اب میں اتنا کام نہیں کر سکتی، بابا آپ اپنا کھانا خود بنا لیا کریں۔ بابا نے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھ سے آنسوں کے چند قطرے گرے جو بیٹے اور بہو نے تو بالکل نہیں دیکھے، لیکن خالق کائنات کی عدالت میں وہ آنسوں کے قطرے پیش ہو گئے۔ اگلے دن بیٹا بائک سے پھسلا اور معمولی زخمی ہوا، مطلب اللہ کی طرف سے یہ وارننگ ملی۔ اب باپ پاگلوں کی طرح اپنے بیٹے کی خدمت کرتا، لیکن بیٹا جب بھی باپ سے بات کرتا تو جھڑکیوں کی صورت میں بات کرتا۔ بیٹا بیوی سے جب بات کرتا تو انتہائی شیرین لہجے میں بات کرتا، لیکن باپ سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ بالکل تلخ ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہ بوڑھا آدمی اپنے آنسوں بہاتا رہا، اس کے آنسوں اللہ کے حضور گواہیاں دیتے رہے۔ بیٹے کو چھوٹے چھوٹے حادثات کی صورت میں وارننگز بھی ملتی رہیں، لیکن نا سمجھ بیٹے کو اللہ کی وارننگ کی سمجھ ہی نہ آئی۔ اب اس کے گھر پوتے پوتی کی آمد قریب تھی اور وہ سارا دن خوش ہوا پھرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کچھ دنوں کے بعد بوڑھے آدمی کو بہو کی جانب سے ایک نیا حکم ملا، میری ماں اور میری بہن آ رہی ہیں، گھر میں جگہ کم ہے، آپ کسی دوست کے پاس کچھ دن گزار لیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ ساتھ والی مسجد کے حجرے میں ہی کچھ دن قیام کر لیں۔ اس نے اپنے بیٹے اور اپنی بہو کی طرف دیکھا۔ بیٹا خاموش تھا۔ یہ بولا، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہو مجھے یہ گوارا نہیں، اور کہنے لگا کہ بیٹا تم اپنا خیال ضرور رکھنا، اور ہاں ایک بار میں تجھے اپنے گلے سے لگانا چاہتا ہوں، بڑے دن ہوئے تجھے سینے سے نہیں لگایا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور زارو قطار رویا، لیکن بیٹا تھا بہت پتھر دل۔ بیٹے کی آنکھ خشک ہی رہی اور اسے کوئی احساس یا ندامت نہیں ہوئی۔ اس بات کو لے کر 5 سال ہو گئے اور یہ بوڑھا آدمی مسجد کے حجرے میں رہنے لگا۔ ایک دن بابا جی مسجد سے نکلا اور ایک اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے چھٹی کا ٹائم تھا اور ایک بچہ نکلتا۔ بابا بڑی حسرت اور پیار سے بچے کو دیکھا کرتے اور اپنی آنکھوں کے آنسوں کو دامن سے صاف کرتے اور وہاں سے چلے بنتے۔ یہ بابا تھا جو اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے روز چھپتا چھپاتا آتا اور دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن بابا حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کا سابقہ پڑوسی آیا اور کہنے لگا کہ بابا تیری بہو پاگل ہو چکی ہے، تیرا بیٹا کینسر کے لاسٹ سٹیج پر ہے، تجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے، جا کر ان کا حال تو دیکھو، تیرے پوتے کو تو تیری بہو کے بھائی لے گئے ہیں، وہی اس کا خیال رکھتے ہیں، مگر بہو کو مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ بابا جی یہ بات سن کر تڑپ اٹھا اور فوراً گھر کی طرف لپکا۔ بابا جب اپنے گھر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اندر کمرے میں ایک گندی سی چارپائی پر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جو کہ اس کا بیٹا تھا۔ یہ دیکھ کر بابا بلند آواز سے رونے لگا اور بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا اشاروں میں کچھ کہہ رہا تھا لیکن بابا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کان لگا کر سنا تو آواز آئی، بابا کیا میری غلطیاں، میری خامیاں، میرے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میں سو نہیں پاتا، میری جان جسم سے نہیں نکلتی، سکون ختم ہو چکا ہے۔ بابا بولا، میرے بچے میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔
یہ سن کر بیٹے کو کچھ سکون محسوس ہوا اور بولا بابا آپ مجھے کھانا بنا کر دیتے تھے، کیا آج مجھے آخری بار کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلا سکتے ہیں؟ بابا جی فوراً بازار گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لایا اور بیٹے کے لیے کھانا بنایا اور بیٹے کو کھلانے لگا۔ 2 لقمے ہی کھلائے کہ اچانک کھانسی کا ایک دورہ پڑا اور سانس نکلنے لگی۔ بابا جی کلمہ پڑھنے لگا، پھر آخری ہچکی آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا نے بیٹے کی آنکھیں بند کیں اور اپنے ناتواں کندھوں پر جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی تیاری کرنے لگا۔ میرے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، خدارا اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے آپ کا لہجہ بہت ہی شیرین ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ لوگ ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو یہی لہجہ تلخ کیوں ہو جاتا ہے؟ ماں باپ سے بدسلوکی اللہ کو گوارا نہیں۔ اس لڑکے کو تو معافی مانگنے کا موقع آخر مل ہی گیا، لیکن اگر ہمیں یہ موقع بھی نہ ہو نصیب تو یقین کیجئے کہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں بچھا دیتا ہے، لیکن آج کا غافل نوجوان اس فرمان کو بھول چکا ہے۔ ہائے افسوس، صد افسوس۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کی اصلاح کے لیے یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔